نماز ایمان اور اسلامی زندگی کے درمیان کی کڑی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی تصدیق کرنے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد احکام الہی کے پابند ہو کر اور شریعت محمدیہ کا کامل اتباع کرتے ہوئے جس طرح کی اسلامی زندگی، فرما برداری والی زندگی گزارنا ایک مومن کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، نماز ہی اس زندگی کو پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور گویا کہ وہی ایمان اور اسلامی زندگی کے درمیان کی کڑی ہے، اور اسی لیے اس کا درجہ ایمان کے بعد اور باقی تمام دینی اعمال سے پہلے ہے۔ مثال کے طور پر ایمان کو بیج اور جڑ اور دین کے باقی سارے عملی نظام کو درخت قرار دے تو نماز کی حیثیت اس درخت کے تنے کی ہوگی، جو خود اگرچہ بیج ہی سے پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر والی تمام چھوٹی بڑی موٹی پتلی شاخیں، پھول، پتیاں اسی تنے سے نکلتی ہے اور اسی پر قائم ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو ذرا اور وضاحت اور تفصیل سے سمجھنے کے لیے آپ اس بات پر غور کیجیے کہ کلمہ طیبہ کی شہادت دے کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ہم نے یہ اقرار اور عہد کیا کہ اللہ ہی ہمارا الہ اور ہمارا معبود و مولا ہے، لہذا ہم اسی کی عبادت و بندگی کریں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لہذا ہم ان کی لائی ہوئی شریعت پر چلیں گے اور ان کے احکام مانیں گے۔ گویا ایمان لا کر ہم نے اپنے متعلق طے کر لیا کہ اب ہماری ساری زندگی اللہ کے احکام کے ماتحت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق گزرے گی، لیکن عملاً اس طرح کی زندگی گزارنے کے لیے ہمارے واسطے ضروری ہے کہ ہمارے سامنے بار بار اس ایمانی معاہدے کی تجدید اور یاد دہانی اس طرح ہوتی رہے کہ اسی کے ساتھ اور اسی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کی شان جلال و جمال کا تصور بھی ہمارے لیے تازہ ہوتا رہا کرے، تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے خوف و خشیت کے والا جذبات پیدا ہوتے اور نشو و نما پاتے رہیں، جو ہم کو اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت اور رضا جوئی کے لیے بے چین کرتے رہے۔ پھر ان جذبات کے مطابق عمل کی کوشش اور تربیت کا بھی کوئی نظام ہو، تاکہ جذبات عمل کے قالب میں آ کر اور عمل کی طاقت کو ساتھ لے کر عملی زندگی پر اپنا پورا اثر ڈال سکے۔ پھر اسی کے ساتھ یہ کہ قانون جزا اور سزا کی بھی یقین دہانی ہوتی رہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اس اسلامی زندگی کی توفیق بھی بار بار مانگتے رہے کہ اس کی توفیق اور مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وما توفیقی الا باللہ۔ پھر ہمارا ماحول بھی اس راہ میں ہمارے ساتھ کچھ سازگاری کرے، کیونکہ انسان زندگی کی ساخت مقرر کرنے میں تمام دوسری خارجی چیزوں سے زیادہ اس کا ماحول اس پر اثر ڈالتا ہے، اور انسان سب سے زیادہ اپنے ماحول ہی سے اثر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کی حقیقت اور اس کی روح اور نماز کا خشوع و خضوع عطا فرمائے۔